کہا تھا کہ اجتہاد امت و ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے یوں سمجھایا اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، پہلے انبیاء کو نہیں دیے۔ پہلے نبی کو کلمات، جب کلمات ملتے، ہمارے نبی کو کلمات جامعات ملے ہیں جسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک آیت یہ پڑھی، ہمارے نبی آخری نبی ہے، بھئی جب نبی آخری ہے تو قیامت تک کے مسئلے کہاں سے معلوم ہوں گے؟ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ساتھ حدیث سے مبارک بھی پڑھی ہے، موجم اوسط طبرانی میں روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس لی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اللہ کے نبی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور ہمیں قرآن و حدیث میں نہ ملے، ہم مسئلے کا حل کہاں سے تلاش کریں؟ اگاڑا کے دوستو جملے پہ توجہ رکھنا، یہ نبی کا جملہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم تحقیق کر لینا، یہ نہیں فرمایا تم خود تلاش کر لینا۔ نبی نے فرمایا تشاورون الفقہاء، جب تجھے مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے تو فقہاء سے پوچھ لینا۔ اس سے پتا چلا خدا نے امت کو نبی کے حوالے کیا ہے، جب نبی دنیا سے جانے لگے تو امت کو فقہاء کے حوالے کیا ہے۔ اسی بات کو قرآن نے یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی بات مانو، خدایا تجھے تو دیکھا سنا نہیں ہے، واطیعوا الرسول، پھر میرے پیغمبر کی بات مانو۔ امتی نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے، امتی نبی کو سنتا ہے، نبی خدا کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی تو آپ بھی نہیں ہوں گے، اللہ پھر بات کس کی مانے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میری بات کے لیے میرا نمائندہ نبی ہوتا ہے، اور میرے پیغمبر کی بات کے لیے میرے نبی کے جانشین فقیہ ہوتا ہے۔ میری بات تمہیں نبی سے ملے گی، اور تمہیں نبی کے جانے کے بعد مسئلہ فقیہ سے ملے گا۔ تو نبی کے ختم نبوت کے صدقے میں خدا نے امت کو فقہاء کے حوالے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں نبی جو کہ خدا کا نمائندہ ہے، شیطان نبی سے ڈرتا ہے، نبی کے جانے کے بعد شیطان نبی کے جانشین فقیہ سے ڈرتا ہے۔ ادھر نبی نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، اور نبی کے جانے کے بعد امت کی رہنمائی فقیہ نے کرنی ہے، تو شیطان ادھر نبی سے ڈرتا ہے، ادھر فقیہ سے ڈرتا ہے۔ اور ہمارے امام تو فقیہ ہی نہیں ہے، سید الفقہاء ہیں۔ میں آگے جا کے حوالے پیش کروں گا کہ کس کس نے امام اعظم کہا۔ ہم سمجھتے شاید حنفی کہتے ہیں، نا کس کس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا۔ میں حوالوں کی لائن لگا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے حضرت امام اعظم کو امام اعظم صرف حنفی نہیں کہتے، دنیا علم ان کو امام اعظم کہتا ہے، اور جاہل ہے وہ شخص جس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں مانا۔ میں مضمون چلانے کے لیے آگے چلتا ہوں، ورنہ میں اسی آیت بات کرتا رہتا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جب نبی کی ختم نبوت کا فیصلہ کیا، حضور اگر نبی یہ آخر ہے تو نبی کے بعد مسئلے کون بتائے گا؟ نبی کا جانشین فقیہ بتائے گا، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے پیغمبر نے خود کہا ہے۔ آپ توجہ سے دلیل کو سمجھنا اور پھر آگے دلیل پیش بھی کرنا۔ حضرت امام پیغمبر سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے مسئلہ بتا دو۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کل آنا۔ اس عورت نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی بتاؤ اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ملے، یعنی آپ دنیا میں نہ ہوں، تو پھر بتائیں میں مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا پھر قرآن کھول لینا، میں تجھے قرآن دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میری حدیث کو کھول لینا، بیٹی میں حدیث دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کل کو تو آئے اور میں نہ ملوں، اِلَّمْ تَجِدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر میں نہ ملوں تو مسئلہ میرے ابو بکر سے پوچھنا۔ پتہ یہ چلا پیغمبر نے جانے کے بعد امت کو رجال کے حوالے کیا ہے۔ ہم نے ابو بکر کو مانا ہے، ہم نے انکار کب کیا ہے؟ امام ابو بکر کے بعد عمر کو مانا ہے۔ میں اس بات کو بھی آگے چل کے پیش کروں گا، میں صرف کہہ رہا تھا میں نے 3 آیات اپنے موضوع پہ پڑھی ہے۔ ہم فقیہ کو مانتے ہیں، جب حضور آخری نبی ہے تو مسئلے کون بتائے گا؟ نبی کے دور میں مسئلے نبی نے بتائے، نبی کے جانے کے بعد فقیہ بتائے گا۔ اور جو ان فقہاء پہ اعتراض آنے تھے خدا نے نبی کے دور میں جواب دیا ہے، تاکہ کل امت کو میرے ائمہ پر اعتراض نہ کر سکے۔ جو جو اعتراض لوگوں نے آج کیے ہیں، اعتراض پیغمبر کے دور میں تھے اور خدا نے جواب عطا کر دیے ہیں۔